السلام علیکم، آداب جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہے آپ سب کے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، ناول جس کا نام ہے متاع جان، مصنفہ ہیں ایس مروہ مرزا، قسط نمبر 15۔ تم نے اپنی کہانی سنانی تھی، میرا موڈ اچھا ہے، شروع ہو جاؤ۔ ڈنر ان دونوں نے خوبصورت سے ماحول میں ایک ساتھ کیا تھا اور اب وہ دونوں ایک اوپن کیفے کی باؤنڈری پارکنگ پر اپنی گاڑی کے سنگ کھڑے سامنے تحت نگاہ اندھیرے میں بڑی بڑی بلڈنگز کی مدھم ستارے جیسی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ ارد گرد دور دور تک کسی شے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ایمل گرے ٹاپ اور بلو جینز میں شانوں کے گرد چھوٹی سی شال لیے ہوئے تھی، اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ مکمل بلیک میں ملبوس سنہری صاحب اس سوال پر کچھ دیر ایمل کے چہرے پر کہانی جاننے کی بےتابی دیکھتے رہے، پھر نظر آسمان پر نظر آتے چاند پر گئی۔ اناگوریشن ڈے پر وہ پہلی بار میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اسے پورے 4 سالوں میں بمشکل 2-3 بار دیکھا ہوگا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھی، مگر میں اس کے لیے اس کی زندگی کا موہوم سا سہارا تھا۔ وہ مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ گئی تھی جو میں خود سے ملاتا ہوا الجھ کر رہ گیا۔ تحقیق پر پتہ چلا وہ یہ سب میرے لیے نہیں، اپنے لیے کہہ کر گئی تھی۔ حمان نے اس خون کی بھری رات میں خاموشی، ٹھنڈی ہوا، چاند، بھٹکتے چند ستاروں میں پہلو میں کھڑی ایمل کو گواہ بناتے ہوئے اپنی کہانی شروع کی۔ ایمل کے چہرے پر وہ باتیں جاننے کا گہرا تجسس تھا۔ کیا تھی وہ باتیں؟ ایمل کے استفسار پر حمان نے سینے پر اٹکی سانس خارج کیے، بازو سینے پر باندھے وہ گاڑی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ جیسے بغیر مرضی کے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے، ویسے عشق میں انسان کو بے اختیاری لگ جاتی ہے اور وقت کھسیانی ہنسی ہنس کر تماشا دیکھتے دیکھتے غصہ، عقل، جوانی، جسم اور غرور کی آخری رمق تک کو کھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر گئی تھی وہ۔ میں کچھ دن تو ان باتوں کو سرسری لیتا رہا، مگر پھر ایک دن اچانک علیم بابا کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا۔ حمان کسی دلچسپ قصے کی طرح اسے وہ سب بتا رہا تھا اور ایمل کی ساری توجہ حمان کے چہرے کی جانب مبذول ہوئی۔ وہاں اتفاق سے میری ملاقات ایک دل سوز اور دل گرفتہ آدمی سے ہوئی۔ وہ ICU کے باہر کھڑے اس کمرے کے اندر موجود لاغر وجود کے لیے نڈھال تھے۔ یوں تو ہسپتال میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، مگر وہ دکھ مجھے اپنا لگا۔ علیم بابا کی طبیعت کچھ زیادہ ناساز تھی تو انہیں ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ کیا اور مجھے بھی ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ حمان کے چہرے پر بھی ابھی درد امٹ چکا تھا۔ حمان نے اپنے ہاتھ کو کھول کر اپنے ہاتھ میں لیتی ایمل کو دیکھا تو مدھم سا مسکراتا اس کا ہاتھ چوم کر اپنے ٹھیک ہونے کی یقین دہانی کروا گیا۔ میری الشبہ کے والد سے بات ہوئی، وہ بھی مجھے جانتے تھے۔ پہلے تو ہم آپس میں تسلی دیتے لیتے رہے، پھر انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ تم جانتے ہو اس کہانی کا مرکزی کردار حمان افندی تھا۔ ICU کے بستر پر پڑی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا وہ لڑکی 4 سال سے محبت کر رہی تھی اور اس محبت پر اس کا اور اس کے بابا کا یہ یقین تھا کہ یہی محبت الشبہ کو اس موذی بیماری کے باوجود زندگی دے دیتی ہے۔ 2 سال پہلے ہی اسے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جی پائے گی، مگر وہ ابھی تک جی رہی تھی۔ حمان کو دیکھ کر ایمل کو یہی لگا وہ آج پھر اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، تبھی ہلکی سی درد کی لکیریں ایمل کے چہرے پر بھی تھی۔ وہ واقعہ، وہ سانحہ مجھے عجیب سی بے چینی دے گیا۔ گھر آ کر میں کتنی ہی راتیں سو نہیں پایا، یہ جان کر کہ وہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں متاثر ہوا کیونکہ وہ بالکل اپنی بیماری سے ختم ہونے کے دہانے پر تھی۔ علیم بابا نے مجھے کہا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں۔ خود میرے دل نے مجھے اس لڑکی کی تھوڑی ہی صحیح پر مسیحائی کرنے کی تاکید کی۔ میں یہ فیصلہ بہت مشکل سے لے پایا تھا، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ مر جائے گی۔ میں نے بقول اس کی زندگی بچانے کی ایک ادنا کوشش کرتے ہوئے اس کے بابا سے نکاح کا کہا۔ ہمان جتنا بھی سخت جان کیوں نہ ہو جاتا، اس وقت وہ یہ کہانی سنا کر خود بھی درد میں مبتلا تھا۔ ایمل نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور تسلی آمیز آنکھیں لیے حمان کو دیکھنے لگی۔ تم یقین کرو، وہ لڑکی جو دیکھنے سے نیم جان لگتی تھی، محض اس نکاح سے تازہ گلاب کی طرح کھل گئی۔ میں مطمئن تھا کہ اس کو کچھ پل راحت اور خوشی کے دے پاؤں گا، مگر وہ مجھ سے کوئی راحت لینے پر رضامند نہ تھی، بلکہ ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات مجھے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے مجھ سے کتنی محبت کی ہے۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ کچھ بھی سہ پاتی، لیکن وہ ان 25 دنوں میں میری اچھی دوست اور اچھی ہمدرد بنی۔ ستم کی حد کے ہر رات مجھے محبت کی دعا بھی دیتی تھی۔ اسے سب پتا تھا، اسے سب علم تھا، اس کی ہر بات سچی تھی۔ حمان کی آنکھوں میں نمی سے اتری۔ ایمل کو کوئی جلن نہ ہوئی، بلکہ وہ خود آج الشبہ سے ان کہا سا انس محسوس کر رہی تھی۔ وہ
وہ چلی گئی تو کچھ وقت مجھے بھی اپنا آپ خالی لگا، بہت کم سہی پر وہ میرے ساتھ سچا مسکرائی تھی۔ ہمارے بیچ دوستوں جیسی محبت رہی، وہ میری تعظیم کرتی تھی، مجھے ہواؤں میں اڑا کر یہ جتانے والی کہ میں ایک اچھا محافظ ہوں۔ الشبا تھی، اب تک اس کی کمی میرے دل میں زندہ ہے۔ اس کی دعا جب لگی تھی تو تب ایک وقت تھا میں اس سے بہت خفا تھا کہ یہ کیسی دعا دے گئی ہے جو میرا دل، میری سانس، میرا وجود سب تھکا رہی ہے۔ حمان نے اپنے ساتھ کھڑی ایمل کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آج معذرت درج تھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک ہٹاتی روبرو آئی اور حمان کے گال پر بہتے آنسو نرمی سے ہٹائے۔ حمان تکلیف کے دہانے پر اس کے سبب پہنچا تھا، بہت ستایا تھا اس نے اسے، اور آج اس کہانی کے اختتام پر وہ حمان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تم رویا مت کرو، اچھے نہیں لگتے۔ الشبا کے لیے اداس ہوں، جہاں ہوگی پرسکون ہوگی، اور الشبا کے حوالے سے میں بہت غلط بولتی رہی ہوں۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں۔ اس سے بھی سوری کروں گی، میں غلط تھی، بہت غلط، ایمل نے پختگی کے سنگ حمان کی آنکھوں میں جھانک کر پشیمانی سے کہا، جس پر حمان نے اس کے گرد اپنی بازو حائل کیے اسے قریب کیا۔ اس سے سوری کی ضرورت نہیں، وہ خفا نہیں ہے، کیونکہ خفا ہوتی تو حمان تمہیں نہ ملتا، اور مجھ سے سوری کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم محبت ہو، تمہیں سب زیب دیتا ہے، میں عاشق ہوں، مجھے معافی منگوانا زیب نہیں دیتا۔ حمان کی تھکی سی سانس اور حدت زدہ گرفت کے سنگ جذباتیت میں ڈوبے یہ الفاظ ایمل کے ہونٹوں پر دل جلی ہی سہی پر مسکان لے آئے تھے۔ پھر بھی تھوڑا گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ ایمل کا تھوڑے پر زور ڈالنا ہمیں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسا گیا۔ مت کرو، تم ہمیشہ مجھ پر حاکم رہو گی، میں تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا، لڑتی رہنا بھلے۔ وہ اسپیشل جو تم نے نام رکھے ہیں ان کے بنا تو مجھے بھی سکون نہیں ملتا، بس مسکراتی رہنا پورے اعتمادی سے۔ دنیا جو بھی کہے اپنے ساتھ حمان آفندی کو ہمیشہ پاؤ گی، تم میری محبت سے پہلے میری امان پاؤ گی، وہ امان جو تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے گی۔ پل بھر کو سانسوں کے زیر و بم میں ہونے والی اتل پتل نے اس کے چہرے پر محبت کا گلال بکھیر دیا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی تھی، حمان اسے ساری عمر ہارنے نہیں دینے والا تھا۔ حمان کی آنکھوں نے اسے کئی لمحے بنا پلکیں جھپکائے یوں نہارا تھا کہ اس چہرے کا ایک ایک نقش لوہے دل پر ثبت ہو گیا تھا۔ تھینک یو، ایمل نے حمان کی نظروں کی محبت دیکھ کر کہا، اور وہ مسکرا دیا۔ یوں تو وہ اس کی مرضی کے بنا اس کے قریب جانے پر ابھی بھی محتاط تھا، مگر اب جب وہ آ گیا تھا تو اپنے حق کو پورے غرور سے وصول کیا تھا۔ ایمل اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس کیے بند آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایمل یہی سوچ رہی تھی کہ یہ انسان جلد یا بدیر اس کی محبت کے اظہار کا پورا حقدار ہے، اور پھر وہ تو ہے بھی اتنا حسین کہ آج دیکھتے ہی دل نے اس کے لیے اپنے راج دہانی کے پھاٹک وا کر دیے تھے، اور وہ بڑے ناز سے اترا کے چلتا سنگھاسن پر یوں آ بیٹھا تھا جیسے صدیوں پرانے اوراق میں اسی شہزادے کی آمد کا ذکر کیا گیا تھا۔ دل نے چپکے سے آنکھیں موند کر اقرار کر لیا تھا، مگر زبان تک وہ اقرار اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اسے مزید جاننا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر زبان ابھی قرب کے ذائقوں سے بدحواس تھی۔ دور دور تک کوئی نہ تھا مگر ستارے اور چاند فرصت سے دونوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ تم خوش ہو میرے ساتھ ایمل؟ سچ کہنا۔ حمان محسوس کر چکا تھا وہ اس کے اظہار سے راضی تھی، تبھی وہ یہ سوال پوچھتا حق جانتے ہوئے ایمل کی گال پر انگلیوں کی پشت پھیرتے ہوئے بولا، ابھی سے سارے جواب چاہتے ہو؟ ابھی میرا موڈ نہیں، کچھ ٹائم دو، اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ بنا گھبرائے وہ حمان کی آنکھوں میں پورا اعتمادی اور مغروری کے سنگ دیکھ کر بولی، اور حمان تو اس کی ہر شدت محسوس کر چکا تھا، لہٰذا پرسکون ہوا۔ ٹیک یور ٹائم، کل سے یونی سٹارٹ ہے محترمہ، لہٰذا اب چلنا چاہیے۔ نیند نہ لی تو کلاس میں سو جاؤں گا۔ حمان بھی بڑھتی فضا کی ٹھنڈک محسوس کیے مسکرا دیا، اور ایمل بھی ہنستی ہوئی پوری فرما برداری سے سر ہلائے واپسی کے لیے مڑی۔ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو کچھ دور کھڑی ایک سیاہ گاڑی کے اندر بیٹھے سیاہ وجود نے ان دو کو جاتے دیکھا، مگر ان کے پیچھے ہی دوسری گاڑی نکلی جو حمان اور ایمل کی گاڑی کی سیکیورٹی ٹیم تھی۔ شانی نے گاڑی کے شیشے کو واپس اوپر کیے اپنی مونچھ کو تاؤ دیا اور خبیث ہنسی ہنس دیا۔ پولیس بنا کسی روک تھام کو چندہ اہمیت دیتی رشید ڈھوسلا کے گھر گھسی تھی، ہر آدمی کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ ساجد ہی تمام اہلکاروں کو لیڈ کر رہا تھا، اور سب آدمیوں پر پولیس کے اہلکاروں نے گنز تان رکھی تھی۔ تلاشی لو جا کر کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ مردود، ساجد نے دبنگ ہانک لگا کر 3 لوگوں کو حویلی کے اندر روانہ کیا۔ اس سے پہلے وہ 2 مزید گھروں میں رشید ڈھوسلا کی گرفتاری کے لیے ریڈ کر چکے تھے، مگر وہ کمینہ کسی گھر نہیں بلکہ کسی اڈے پر چھپا تھا۔ ساجد کے اشارے پر وہ دونوں آدمی اندر لپکے اور دوسری سمت زنان خانے سے آتی ویران سی شازوں 2 عورتوں کے ساتھ اس کی سمت آئی۔ وہ تو مفت میں شوہر اور بیٹے کے ذلیل کرتوتوں کے باعث آج یوں تباہی کی زد میں تھی،
مگر ساجد کو اسے مکمل حفاظت دینے کی تاکید اکبر نے پہلے ہی کر رکھی تھی۔ وہ گھر نہیں آئے صاحب، اس گھر سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ شازوں کے لہجے میں نمی اور کرب تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تکلیف چھپا نہ پائی۔ ساجد نے بھی اپنے چہرے کی سختی میں ہر ممکنہ کمی کی نرمی اوڑھی۔ باقی اہلکار بھی رشید کے آدمیوں سے تفتیش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہا ہے کچھ علم ہے آپ کو؟ کورٹ نے اسے مجرم ثابت کیا ہے بہن، اس کو پھانسی ہوگی یا سزائے موت یا عمر قید، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن اگر وہ یوں ہی چھپتا رہا تو یوں ہی کسی پولیس مقابلے میں مارا جائے گا۔ آپ سے ایک درخواست ہے، ایک اچھی عورت ہونے کا ثبوت دے کر ان دونوں مجرموں کی سمت سے ملتی کوئی بھی خبر پائیں تو ہمیں اطلاع دیں۔ ساجد کا لہجہ ہر ممکنہ حد تک اختتام تک تیر سا ہوا اور یہ قدرتی تھا۔ وہ بدبخت شخص نہ جانے کتنوں کا گنہگار تھا۔ شازوں کو اس کی ملازمہ نے تھام رکھا تھا اور وہ نمانی سی عورت مفت میں ان بھیڑیوں کے بیچ آ بسی تھی۔ اللہ نے سر کا سائیں دیا تو تھا، شازوں کی ہر ضرورت اور خواہش بھی پوری ہوئی، مگر سکون کا ایک پل اسے کہاں نصیب تھا۔ حرام پر پلتی وہ بھی ان دوغلوں کے ساتھ پتھر ہی بنی رہتی، مگر اسے نور کے ساتھ نیکی کا شرف ملا تھا۔ وہ ویسے بھی شانی اور رشید جیسی چلاک اور مکار نہ تھی۔ ممکن ہے اس بھلی عورت کے سر مزید کوئی شرف لکھا گیا تھا۔ رہی سہی کسر اکلوتی اولاد کے یوں گنڈے موالی بن جانے پر پوری ہو گئی۔ وہ اپنی قسمت پر جتنی بھی دردناک کیوں نہ ہو جاتی، اسے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ مجھے ان دونوں کی کوئی خبر بھی ملی تو آپ کو بتا دوں گی میں صاحب۔ سزاوار کو سزا ملنی چاہیے، مگر میرا بچہ تو اتنا گنہگار نہیں ہے۔ آخر آج آ کر وہ ماں ہی نکلی تھی، حالانکہ وہ خبیث ایسی کسی فکر کے قابل نہ تھا، مگر ماں کی اولاد سے وابستگی توڑی کب جا سکتی ہے۔ ساجد نے شازوں کے چہرے پر کرب دیکھا تبھی آنکھیں چرا گیا۔ کیا بتاتا کہ جیل سے بھاگ کر وہ بھی اب کوئی عام مجرم نہیں رہا تھا۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ کون کتنا گنہگار ہے۔ امید کروں گا آپ تعاون کریں گی، ورنہ ڈھونڈ تو ہم ان دونوں کو زمین کے اندر سے بھی لیں گے۔ ساجد نے لہجے میں مصنوعی مضبوطی ملائی تمہید سی باندھی اور اپنے اندر سے آتے اہلکاروں کو اور باقیوں کو اشارہ کیا۔ شازوں کا رونا پولیس کے کسی فرد کو پگھلا نہیں سکتا تھا، تبھی ساجد ان سب کو باری باری اچٹتی نگاہوں سے دیکھتا تیزی سے اپنی ٹیم لیے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ملازمہ شازوں کو بمشکل نڈھال ہو کر گرنے سے بچانے کے بعد ساتھ لیے اندر بڑھی اور دوسری طرف حویلی کے باہر کھڑا رشید کا آدمی پولیس کی گھڑی جاتے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں پھاڑتا فون ملا چکا تھا۔ اس نے یہ خبر رشید ڈھوسلا کو دے دی تھی۔ رشید جانتا تھا اس کی بیوی میں اتنا دم نہیں، لہذا کچھ دن رشید ڈھوسلا اب مزید بڑی اور گہری گھپا میں چھپنے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ جلال اور نور نے اکبر کی سارا دن خوب خاطر تواضع کی تھی اور فائنلی اکبر کو ڈسچارج کیا جانا تھا۔ جلال چاہتے تھے کہ وہ انہیں سیدھا اسلام آباد ہی لے جائیں، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ گھر کی کیئر اور آرام نہ صرف ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا بلکہ ہوائی سفر کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ان کے بقول اکبر کل تک مزید بہتر ہو جانے کو تھے۔ خود جلال اور نور بھی اب واپسی چاہتے تھے۔ یہاں کا اکبر کا کام ان کے ہونہار لوگ ویسے بھی اچھے سے دیکھ رہے تھے۔ کورٹ نے رشید کے اریسٹ وارنٹ دے دیے تھے اور اکبر کے سارے آدمی اب رشید ڈھوسلا اور شانی کو تلاش کرنے میں لگے تھے۔ اکبر مطمئن تھے کہ وہ بدبخت رشید اور اس کا بیٹا شانی جہاں بھی چھپے ہیں ان کو نکالنے میں ان کی ٹیم ضرور کامیاب ہوگی۔ عالی اور شانزے نے اپنی زندگی کا حسین آغاز کر لیا تھا۔ 12 بجے تک وہ ہوٹل سے نکل کر روانہ تھے۔ اب ان کا ارادہ پیرس اور ترکی کا تھا۔ ان دو کی زندگی خوشگوار سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ ایمل پورا سرار تھی۔ آج اس نے حمان کا ہر سچ جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی الجھن بھی سلجھا لی تھی۔ وہ بیڈ پر سلیپنگ ڈریس میں پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب حمان کو چینج کر کے نارمل سے شرٹ ٹراؤزر میں آتا دیکھ کر وہ متوجہ ہوئی۔ حمان نے اس کے چہرے پر لکھی بےتابی بھانپ کر صوفے پر لیٹنے کو گولی مارتے ہوئے بے تکلفی سے بیڈ پر جا کر بیٹھتے ہی اپنا سر ایمل کی گود میں رکھے آنکھیں موندی، اور وہ تو ایک پل حمان کی اس کارروائی پر تھم کر رہ گئی۔ وہ مسکراتا تھا تو اب ایمل کو بھی چڑ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا لگتا تھا کہ کوئی پیارا سا انسان مسکرا کر ماحول خوشگوار کر رہا ہے۔ شاید محبت کے مابد میں ایک دیا روشن ہو گیا تھا جسے اب کبھی نہیں بجھنا تھا۔ آئی تھنک صبح میں نے بھی جانا ہے، اور یہ گود تمہاری ملکیت ہے کیا؟ بنا پوچھے آن گرے ہو توپ کے گولے کی طرح۔ افیہ نازک سے ہونٹوں پر تبسم کی لکیر لیے بھرم دکھاتی تفاخر سے گردن تان کر اتراتی ایمل پر حمان کو اس وقت جب پیار آیا خود حمان کی پرسکون لذت بکھیرتی آنکھیں اس کا تھوڑا دم بھی نکال رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے اپنے وجود کا حصار باندھے ہوئے محسوس ہوتی ہیں۔ ایمل کے دل نے پہلی بار اس سے سرگوشی کی۔ وہ حمان کی آنکھوں میں اپنا آپ تادیر غرور سے دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری باتیں شوخ، اداس، ہنساتی، رلاتی، چپتی ہوئی کسی افسانے کا مجموعہ ہو سکتی ہیں ایمل۔ حمان نے اس کا اپنے شانے پر دھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا آہستگی سے کہا، اور وہ مدھم سا مسکرائی۔
ایمل سب چھپا رہی تھی. وہ جانتی تھی وہ اسے یہاں بھی ہارنے نہیں دے گا. وہ جانتی تھی وہ اسے یہاں بھی جیت بخشے گا. ایک سرپھری آفت ہو تم. مجھے تمہاری دو گہری اداس آنکھیں بھا گئی. ان میں اترنا قیامت تھا. حمان کی انگلی کا مخملی لمس ایمل کی آنکھ کو چھوا تو اس نے آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لی. حمان جی جان سے قربان ہوا. ایک جذبہ میرے دل میں تمہارے لیے بھی ایسا آن بسا ہے حمان، جسے تم جیسے سحر کی آنکھوں سے چرا کر میں نے اماوس کی شب آتشی لو میں تاروں کے ایک جھرمٹ کے حوالے کیا ہے، جو ہر صبح شبنم بن کر تمہارے لان میں لگے نیلوفر کے پھولوں پر جلوہ گر ہوگا. ایمل نے اپنی آنکھیں کھولی تو حمان اپنی آنکھیں بند کرتا اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر پرسکون ہوا تھا. یوں لگا وہ سب جان گیا ہے. ایمل اس کی خاموشی سے کچھ بوکھلائی. تم میری محبت ہو ایمل، یعنی کہ تم ایک مہربان کی محبت ہو، جس نے تمہیں اپنی رگ رگ میں بسایا ہے، جس نے تمہیں وجود کے ہر گوشے گوشے میں مہکایا ہوا ہے، جس کا ہر لفظ تمہارے نام ہوتا ہے، جو اپنی محبت کی چاشنی سے خزاں میں بھی بہار لا سکتا ہے، جس کی ہنسی میں تمہاری مسکراہٹ جھلکتی ہے، جس کی ہر خوشی تم سے وابستہ ہے، جس کی ہر صبح شام تم سے منسلک ہے. حمان ہر رات اس سے ایسا اظہار بنا سلے کے پوری خوشی سے کرنا چاہتا تھا. بند آنکھوں سے وہ اسے اہمیت کے مینار پر فائز کرتا، اس کی گود سے سر اٹھائے اٹھا اور اس کے ساتھ بیٹھے ایمل کے چہرے کو دیکھنے لگا جو کھوئی ہوئی پری معلوم ہوئی. وہ خود داسی بنی اس کے سامنے بنا کچھ کہے یوں ہاری تھی جیسے زمانوں پہلے اسے شراب دیا گیا تھا کہ اس کی ساری خوشیاں اس شہزادے کی آمد سے مشروط کر دی گئی ہیں. تم بنا کہے مجھے سن سکتے ہو؟ ایمل اس کے بے حد قریب تھوڑی نڈھال سی بولی اور حمان کے ہونٹوں پر تبسم گہرا ہوا. سن تو سکتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں تم کہو. حمان کی نرم نگاہیں اس کے من پسند چہرے کو ہر زاویے سے جانچتی خواہش کے سنگ ویسی ہی مہکی. میں تھوڑی مغرور ہوں اور مجھے تم سے محبت بھی نہیں. میں موڈی بھی ہوں اور ظالم بھی. نہ جانے وہ پگلی اسے اپنی اچھائیاں گنوا رہی تھی یا برائیاں. حمان سمجھ نہیں پایا. یہ کیا تھا؟ سوال گندم، جواب چنا. اچھا چلو سونا چاہیے. حمان نے خود ہی معاملہ نازک ہوتا دیکھ کر سونے کی تیاری پکڑی، مگر ایمل کے ہاتھ اس کے گریبان پر جکڑ کر اسے روک چکے تھے. مجھے نہیں سونا. ایمل کے تیور کچھ عجیب سے تھے. حمان نے اس کے گال پر ہتھیلی کی پشت سہلاتے ہوئے آنکھوں میں مسکان بھری. لڑنا چاہتی ہو؟ حمان کا سوال بونگا تھا پر پوچھنے کا انداز اخیر تھا. ایمل کو لگا آج وہ سب کچھ تباہ کر دے گی. نہیں، تم جانتے ہو. ایمل نے سرسری سی آنکھیں جھکا کر حمان کی سمت دیکھا جو تھوڑا حیرت زدہ تھا. وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکا تھا. جب تک کہو گی نہیں کیسے مان جاؤں؟ بعد میں تو مجھ پر کیس کروا دو گی، پھر میں بیچارہ معصوم تو مفت میں مارا جاؤں گا. تو اچھا ہے، مجھے کچھ غلط فہمی ہونے سے بہتر ہے تم خود کہو. واٹ یو وانٹ. حمان اس کی بے قراری سمجھ رہا تھا مگر یوں ہی دل نے کہا آج اس ظالم سے کچھ اپنی اہمیت بھی جانے جو دوری پر کیوں مائل نہیں ہے. ایمل کے ہونٹوں پر حمان کی بات سے خماری ہٹ کر مسکان پھیلی. اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑ کر ہٹتی، حمان اسے کمر سے جھٹکا دیے خود کی سمت کر چکا تھا. دونوں کی نگاہوں میں رضا تو تھی مگر حمان چاہتا تھا وہ اقرار کرے. ٹیل می مائی لو. اپنے بس میں کرتا وہ اس کے حسن سے چھیڑ خانی کرتے ظالم سوال پوچھ رہا تھا. ایمل کا دل بے ہنگم ہوئے دھڑکا تھا. آئی وانٹ یو. ایمل نے اس انسان کے آگے ہار مانی جو اسے کسی اور کے سامنے ہارنے نہیں دیتا تھا. حمان کے وہ ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ تھی جو اس نے مقابل کو عقیدت سے پیش کی. اس سے زیادہ تم کچھ نہ بھی کہو تب بھی تمہاری خواہش کا احترام کروں گا پورا. آر یو شیور ایمل حمان افندی؟ بعد میں نہ کہنا گینڈے تم نے کیا کر دیا. حمان اس سے پھر سے پوچھ رہا تھا. تھی ہی سر پھری. کب سر پہ برس پڑتی کب خبر تھی. باتیں کروا لو بس تم سے. ایمل جان بوجھ کر ہنسی دبا کر اسے متحرک کر چکی تھی اور اب اس الزام کو ہٹانے کے لیے حمان کو اپنے اور ایمل کے بیچ کا ہر پردہ ہٹانا ضروری لگا. ایمل کا دل بری طرح لرزا تھا. جو شدت اور انتہا وہ چاہتی تھی یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر تھی. کتنا حسین تھا یہ انسان جس نے چپ چاپ اسے اپنا آپ سونپا. محبت میں وہ خوش قسمت تھی جسے حمان ملا اور اب حمان کی زندگی میں وہ خاص مقام ملا جو صرف اسی کی امانت تھا. اسے محسوس ہوا وہ یہ رتبہ پا کر مزید آزاد ہوئی ہے. حمان نے اس کی جیت بڑے شاہانہ طرز سے منائی تھی. یہ ملن ایمل کی خواہش تھا اور حمان نے آگے اس کی دم توڑتی ہر مزاحمت سے وہ جان چکا تھا یہ اس کی خواہش نہیں، اس کی محبت کا پہلا مغرورانہ تقاضا تھا. جیسے ہی کورٹ کا فیصلہ آئے گا ٹھیک اس کے اگلے دن ہم اپنے پلان پر عمل کریں گے. اس لڑکی کے پیچھے سب تباہ ہو گیا. وہ لڑکی ہی اصل فساد نکلی. بڑی غلطی کر دی تھی اس روز اسے بنا چھوئے چھوڑ دیا، لیکن اب نہیں. اس کی وجہ سے مجھے جیل میں اتنے دن مار پڑی.
जानवरों की तरह मुझे मारा, ये जानते बूझते कि मैं इस कैद में हूँ। अब्बा ने भी आंखें फेर ली। ये एक टूटा फूटा छोटा सा कॉटेज था जहां बैरूनी तरफ लकड़ियां आग की लपेट में धुआं उगल रही थी और दूसरी सिमत मुंह पर फिटकार फैलाकर पत्थर पर बैठा शानी अपने मकरूम मंसूबे को बयान कर रहा था। उसके 10 से 20 तक गन पकड़कर खड़े आदमी उससे ज्यादा हकारत ज़दा थे। पर कयूम बता रहा था, साईं ने कोशिश की थी आपको छुड़वाने की। एक मलगजी सी रंगत वाला आदमी थोड़ी नरमी से शानी के दहकते अताब को कम करने की कोशिश करते हुए बोला, जिसमें वो उसे आग बरसाती निगाह में लपेट चुका था। हाँ, कोशिश। मुझे भी बड़ा मान था कि वो मुझे बचाएगा, पर अगर उसे मेरी फिक्र होती तो खुद मुझे जेल तोड़नी ना पड़ती। लिहाजा अब मुझे रशीद डोसला की कोई फिक्र नहीं, नूर भी और एमल भी। अब्बा तो यकीनन अब कानून से नहीं बचेगा। अम्मा को ले जाकर तोहफा दूंगा कि ले तेरी बहू में लाया हूँ। शानी तो यहाँ इस तरह ख्याली पुलाव बना रहा था जैसे अगले ये दो उसे प्लेट में रखकर पेश करेंगे। उसके खुद अपने आदमियों को शानी की जहनी हालत खिसकी हुई लगी, ऊपर से वो शराब के हल्के से नशे में भी था। पर वो दो तो शादीशुदा हैं, एक और आदमी मिनमिनाया। कोई बात नहीं, बेवा हो जाएंगी। वैसे भी अपनी कहानी में मुझे उन दो के शोहर मनहूसों की शक्ल में विलन बिल्कुल कबूल नहीं। शैतान भी साथ बैठा उस बदशक्ले के अरमानों पर आंसू बहाए बेचारे का साथ दे रहा था। प्लान क्या है? ये शानी का जाती आदमी था जो अपने शानी के साथ बैठा तमाम लहहा अमल जानने को बेताब था। प्लान बड़ा मजेदार है। पहला शिकार एमल होगी और नूर पर हाथ तभी डालेंगे जब पहला तजर्बा ठीक और कामयाब होगा। उसके नामराद शोहर को भले गोली लगी है, पर ऐसे लोग मरने का नाम इतनी आसानी से नहीं लेते। लिहाजा पहले एमल से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा शानी, और फिर टेस्ट चेंजर होगी वो कमीनी नूर जिससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है। शानी की गलीज मनसूबाबंदी न जाने अब कौन सा नया अजाब लाने वाली थी, मगर जो भी था ये पागल और जज्बाती आदमी या तो वाकई सब तबाह करने वाला था या उसका भी बेमौत मरने का वक्त हो गया था। दूसरा आदमी तो कायल था और शानी के चेहरे पर वो तासुर था जो मैदान जंग में दुश्मन के सिपाहियों को ठुड्डे और लाते रसीद करने वालों के चेहरों पर पाया जाता है। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो बालकोनी में खड़ा रब के आगे शुक्रगुजार था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, चेहरे की ताजगी किसी मन चाहे मुकाम को पा लेने पर मजीद हसीन थी। इतनी जल्दी और अचानक वो और एमल एक हो जाएंगे इसका अंदाजा उसे नहीं था। आज तो मोहतरम के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। मोहब्बत है ही ऐसी बावली शय, बेइख्तियारी लगा ना दे तो उसे मोहब्बत कौन कहे। वो उसका सुकून थी, मोहब्बत थी, वो उसे रात बता चुका था। आपने एमल को जब मेरे रास्ते में लाया तो जानते हैं बहुत खफा था, टूटा फूटा। आपने मेरी तकलीफ सुनकर कम करने के बजाय ख़त्म कर दी। मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं? ये लड़की आज मुझ पर एतबार भी करती है, मान जोड़ लिया है, हिफाजत का दम भरती है, और आप और मैं उसके बिना बताए भी जानते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। आपने उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाली, थैंक यू सो मच। उसे हमेशा मेरे करीब रखिएगा, उस पर मौजूद रहा सहा हर बुरा साया हटा दें। आप ये भी जानते हैं कि मैंने उससे वो मोहब्बत कर ली है जिसमें बिछड़ना मौत है। उसकी हिफाजत करिए अल्लाह, बेहद हिफाजत। हमान इस वक्त भी सिर्फ एमल की अमान मांग रहा था। कुछ देर अल्लाह से अपनी खुशी शेयर करने के बाद वो वापस पलटा तो ब्लैंकेट में दुबक कर सोई एमल पर निगाहें गई। अल्लाह तुम्हारे सुकून में इजाफा फरमाए। हमान जेरे लब दुआ देता खुद भी उसके बराबर आकर लेटा और अपने हाथ से उसके माथे पर ढल के बाल हटाए। हमान, मैंने तुम्हारी अल्लाह जी से बात सुन ली है। सेकंडों में वह ना सिर्फ जागी बल्कि हमान के सीने पर सर रखे बोलकर खुद हमान को हैरान कर गई। हमान ने उसकी सिमत झुककर देखा जो उसे देख नहीं रही थी। चीटर, किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते, तुम तो सो रही थी ना? हमान थोड़ा मजीद नीचे हुआ, जिस पर एमल उस पर झुककर थोड़ी उदासी से उसके सवाल पर सर को हाँ में हिला रही थी। जब तुम मेरे पास से उठकर गए थे तो मैं जाग गई थी। तुम मेरे लिए इतना कैसे सोच लेते हो? एमल की आंखें नींद के बायस गुलाबीपन लिए हुए थी। हमान ने अपने चेहरे पर एमल का रखा हाथ चूमा और उसकी सिमत देखने लगा। क्योंकि मोहब्बत में अपना कुछ नहीं, सब महबूब का होता है। तुम होगी तो हमान जी पाएगा, और इसे तुम मेरी खुदगर्जी समझो या मेरी मोहब्बत की इंतहा कि अपनी जिंदगी के लिए तुम्हारी सलामती अशद जरूरी है। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। एक एक लफ्ज वो एमल पर वारता हुआ उसे भी हर उदासी से निकालता आखिर तक दिल फरेब मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान पर एमल को रात का हर मंजर जहन में सर उठाता महसूस हुआ। तभी वो थोड़ी खजल सी उसके सीने पर जा टिकी। तुम पर केस करवा दूं फिर? एमल की शरीर सी बात पर हमान ने उसकी गर्दन से बाल हटाए, चेहरा गर्दन में छुपाए। वो अभी इस सिचुएशन में मजीद कुछ सहने की ताब ना रखती, बौखलाकर उससे परे हटी। बस बहुत हो गया,
اب جب وہ حمان کے سامنے تھی تو بولتے وقت اس کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ گھبرا رہی ہو؟ مگر کیوں؟ حمان نے محسوس کیا وہ تھوڑی عجیب سی ہو رہی ہے۔ یہ مت سمجھنا میں ہار گئی، اوکے؟ حمان کو لگا نہ جانے کیا صدمہ لگا ہے، پر ایسی ہلکان دھمکی سن کر نہ صرف وہ ہنسا بلکہ اسے پکڑ کر خود کے قریب کر لیا۔ اتنی بے رحم مت بنو ایمل، تمہاری ہار سے پہلے مر جانا پسند کروں گا۔ ابھی بھی تم حاکم ہو اور ایسا دوبارہ مت سوچنا، اور میں چاہتا ہوں نیکسٹ جب ہم یوں قریب آئے تو تم مجھے میری بھی تھوڑی اہمیت بتاؤ۔ اگلی بار میں VIP ہوں گا، اوکے؟ حمان اسے نرمی سے خود سے الگ کرتا مان سے اور آخر تک شرارت سے بولا، جو ایمل کا ہر خدشہ مٹا گیا۔ چاہتی ہوں اب فریش ہونا ہے مجھے، آج میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کھاؤں گی اور بہت سارا۔ ایمل نے اس سے نظر چراتے ہوئے کہا اور حمان نے اس کی خواہش پر مسکرا کر اسے جانے کے لیے جگہ دی۔ بہت سارا ناشتہ مل جائے گا، اور کچھ؟ اپنے سامنے کھڑی ہوتی ایمل کو دیکھ کر وہ بھی روبرو آئے میٹھی نگاہیں ڈالتا مسکرایا۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی تم سے شرم فیل ہو رہی ہے۔ ایمل یہ کہتے ہوئے خود یکلخت ہنسی اور حمان حیران تھا جو پوری رات نہ شرمائی اب سرخ ہو کر مزید لذت آمیز بن رہی تھی۔ بس تھوڑی تھوڑی؟ جی، کیونکہ میں نے ابھی بہت شرافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حمان کی زمانی سی بات پر ایمل نے اسے کھا جانے والے انداز سے گھورا۔ شرافت میں تو شر اور آفت ہی شامل تھا کل۔ چاؤ یار، اتنا بڑا جھوٹ! ایمل سخت حیران سی جس طرح بولی حمان نے ایک سیکنڈ میں اسے دبوچا۔ جلد اسے سچ کروں گا، دیکھنا تم پناہ مانگو گی پھر۔ حمان نے خمار آلود نگاہوں سے ہونٹوں کے سنگ اس کی گال کو چھوا اور وہ سمٹ کر نہایت پیاری لگی۔ اچھا، دیکھ لوں گی میں بھی، اب ہٹو، جاؤ ناشتہ بناؤ میرے لیے، بھاگو شاباش۔ ایمل تو کایا پلٹ کر مزید پر اعتماد اور جگہ ڈاکو رانی بنے اترائی اور کمال ادا سے حمان کی گرفت سے نکلتی واش روم کی سمت لپکی۔ وہ بھی ہنستا ہوا محترمہ کی خواہش کا احترام کرنے کمرے سے نکل گیا۔ حمان نے نہ صرف ناشتہ بنایا تھا بلکہ بقول ایمل زیادہ سا پیش بھی کیا تھا۔ دونوں کے چہرے کی مکمل ہوتی مسکراہٹ پر علیم بابا کا دل بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر زندگی اپنی میٹھی اور پیاری سی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ شانزے اور علی نے اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنے سیر سپاٹے پر نکلی سواری واپس لائی۔ یقیناً یہ وقت ان دو کے لیے ان کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ ایمل اور حمان کی کھٹی میٹھی سی نوک جھونک جس میں اب محبت کا رنگ اور ایک دوسرے کا ہو جانا شامل تھا چلتی رہی تھی۔ ہر رات وہ ایمل کی باتیں سنتا، اس کی تنہائی کے سارے قصے وہ حمان کو سناتی تھی۔ وہ جب حمان کے پاس آنا چاہتی تھی تو حمان جان جاتا تھا کہ اسے کس قسم کی ڈوز کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایمل دنگ رہ جاتی، وہ جو بات بس سوچتی حمان اسے دل فریب سے حقیقت بنا کر ایمل کے سامنے لے آتا۔ ان 2 ہفتوں کے بیچ ایمل اور حمان ریگولر یونی گئے اور علیم بابا دونوں کو رات ڈنر باہر کرنے کی خاص تاکید کیا کرتے۔ وہاں ہور میڈم بھی دونوں کی دوستی کے مضبوط ہونے کے ثبوت مانگنے روز کال کرتی۔ اب اس کے لیے جتنے ہم ہی پیارے تھے اتنی ایمل اور شانزے اور عالی کی تو وہ خود لاڈلی تھی۔ حمان نے اس 2 ہفتے کے بیچ ایمل کے ذہن میں مانی اور فیصل کے لیے نرمی بھی بو دی۔ جب وہ محسوس کرتا کہ وہ اچھے موڈ میں ہے تو وہ اسے سمجھاتا کہ ان سے اپنی ناراضگی ختم کرے۔ شروع کا پہلا ہفتہ تو حمان جب یہ بات کہتا تو وہ غصہ کرتی تھی، لیکن سامنے بھی تو حمان تھا۔ وہ ایمل کے ہر رویے کو ضبط کرنا جانتا تھا اور آخرکار 2 ہفتوں کی کوشش کے بعد ایمل کچھ نرم ضرور پڑ گئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ وہ شاید حمان کو مزید انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں کے بیچ نازک نزدیکی دوبارہ تو نہیں ہوئی تھی، مگر ایمل چاہتی تھی اب وہ حمان کو اس کا اصل مقام دے ہی ڈالے۔ اکبر 2 دن بعد ڈسچارج ہو کر واپس اسلام آباد آ گئے تھے۔ 2 ہفتے کے دوران انہیں سب کی ہی تڑیاں سہنی پڑی۔ ڈاکٹرز کے مطابق 2 ہفتے ان کو کمپلیٹ ریسٹ کرنا تھا اور سب نے مل کر کروایا بھی تھا، خاص کر نور جس نے اپنی ساری محبت تیمارداری کے دنوں میں لٹا کر اکبر کے دل میں اپنا مزید اونچا مقام بنا لیا۔ دوسری طرف جلال روز آ کر جونیئر یار کی خبر گیری کرتے اور ساتھ چند ہدایات نور کو مزید دے کر اکبر کا بسورا منہ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے۔ بوا اماں اور نور نے ہر اچھا پرہیزی کھانا کھلا کر اکبر کے زخم کو مندمل بنا دیا تھا۔ دوسرا وہ خود بھی ایک مضبوط اعصاب والے تھے۔ 2 ہفتے کی تگدو کے بعد آخرکار کورٹ نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر رشید ڈھوسلا کے خلاف حتمی فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا تھا، اور اب نہ صرف اکبر کے آدمی بلکہ کورٹ کے حکم پر مزید خفیہ لوگ رشید کی تلاش پر لگ چکے تھے۔ شعیب نامی حوالدار بے نقاب ہو چکا تھا اور ایک مجرم کی بھاگنے میں مدد کرنے کی پاداش اسے 2 سال کی قید اور وہی اس کے 2 لاکھ جرمانہ ہو گیا تھا۔ شانی کا گھٹیا منصوبہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ وہ خبیث بھی صرف کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کی کارروائی میں اس کا باپ کوئی ٹانگ نہ اڑا سکے۔
آپ کو پتا ہے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے. فائنلی آج کورٹ ہیئرنگ ہے. مجھے پورا یقین ہے جیت آپ کی ہوگی. خوبصورت سی صبح مہکتے ہوئے پرجوش اکبر جن کے ہر انداز میں آج جیت کی خواہش تھی. نور ان کے کفلنگز بند کرتی ان کو مزید متحرک کر کے آسودہ سی مسکان دے چکی تھی. زخم مندمل تو ہو چکا تھا اور ان کی مرہم بھی ان کے پاس تھی، لیکن وہ خود بھی اب جلد از جلد نور کو اپنا بنانا چاہتے تھے. یہ فیصلہ اور ان کی جیت کے بعد وہ اپنی ساری توجہ اس لڑکی کے نام کرنا چاہتے تھے جو ان کے رنگ میں بہت پہلے سے رنگ چکی تھی. ڈل اسکائی بلو شرٹ اور بلیک 3 پیس میں اکبر ودود کا وجیز سراپا ایک پل میں مقابل کو تھما سکنے کی حد تک پیارا تھا، اور خود بھی تو وہ اب پہلے سے زیادہ گروم لگتی تھی. شاید اسے اکبر ودود کا ساتھ ان سے بے لوث محبت کرنا بھا گیا تھا، جینا آ گیا تھا، تبھی تو وہ اب ہر خوف کو ہٹائے مسکراتی آنکھیں رکھتی تھی. اگر آج میری جیت ہوئی تو میں اپنی یہ جیت تمہارے نام کروں گا. وہ جو کف لنکس بند کیا اب ان کا کوٹ ان کی سمت بڑھا رہی تھی، ان کی اس بات پر تھوڑی بوکھلائی. اکبر نے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیے بیڈ پر رکھا اور بازوؤں کے گھیرے میں قید کیے جی بھر کر نور کے گلابی رنگ میں ڈوبتے چہرے کو دیکھا. مگر آپ نے تو ابھی تک میرے کسی آئی لو یو کا جواب نہیں دیا. سب کچھ تو میں کرتی ہوں. آئی نو تھوڑی بے باک ہوں، مگر خود سوچیں جب آپ اتنے سلو ہیں تو مجھے ہی فاسٹ ہونا پڑتا ہے. اپنی ہی ترنگ میں وہ معصومیت سے کہتی گئی اور اکبر کی خمار آلود سی نگاہیں بھانپتی نہ صرف خود گھبرائی بلکہ محترمہ کی چلتی زبان کو بھی بریک لگ گیا. وہ اس کے موہنے چہرے کو تا دیر انس و چاہ سے دیکھنے کے بعد اس کے ماتھے پر لب رکھے سنجیدہ ہوئے. تمہاری ساری شکایات دور کر دوں گا. واقعی بے باک تو تم ایسی ہو کہ میں تک شرما جاؤں. پہلی بات تو نور کا دل دھڑکا گئی، مگر آخری پر چونکہ اکبر خود شریر تھے تو وہ گدگدی دیتا تبسم اب نور کے چہرے اور ہونٹوں پر سمٹا. وہ ذرا سا جھینپ کر سر اٹھائے ہنس دی. پلیز اب شرمانا بند کر دیں. پہلے ہی آپ کی اس رقیب زخم نے مجھے جدائی پر لگا رکھا ہے. نور یک لخت ان کے قریب ہوتی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اداسی سے بولی. وہ تو اب اس لڑکی کی بے قراری پر مزید ایکسائٹڈ ہوئے تھے، تبھی اپنی مضبوط باہوں میں اس کے نازک وجود کو بھینچ لیا. اب کیسی جدائی، جواز ہی نہیں بنتا. میں خود چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اس سکھ سے واقف ہوں جس کے لیے کل تک میرے اندر کوئی خواہش نہ تھی، مگر تمہارے میری زندگی میں آنے سے مجھے زندگی کے ان نئے رنگوں کا علم ہوا جو مجھے ایک نیا لطف دے گئے ہیں. اکبر کا ہر انداز ہی جدا تھا. وہ تو پہلے ہی ان کی دیوانی تھی اور اب تو وہ اسے مزید پاگل کرنا چاہ رہے تھے. نور کے چہرے کی دلکشی کا بڑھنا اور دونوں کا اس وقت کسی نازک سفر پر نکلنا تھوڑا انفٹ تھا، تبھی دونوں ہی نظر چراتے سے ہنس دیے. لیٹس گو، دیر نہ ہو جائے. نور نے بھی عدالت میں گواہی دینی تھی اور وہ ان کے ساتھ ہی جانے والی تھی. فجر کے وقت ہی شانزے اور علی واپس پاکستان پہنچ گئے تھے اور آتے ہی 4 بچھڑی روحیں ملنے پہنچ گئیں. ایمی اور حمان کو یہی پتا تھا کہ دونوں آج آ رہے ہیں، مگر یوں آتے ہی یوں نہیں پہنچ جائیں گے یہ علم نہ تھا. چاروں ملے بھی بالکل ایسے جیسے نہ جانے کتنی مدت بعد ملاقات ہوئی ہو. میں نے سوچا سونا شونا بعد میں، پہلے 2 دشمنوں کی خبر لی جائے، پر صدقے جاواں یہاں تو لگتا پاک ہند دشمنی پاک چین دوستی میں بدل گئی ہے. شاوا شاوا. چاروں اسپیشل منیب کے مہمان تھے اور منیب نے بھی اپنے کیفے کا بیسٹ کیک اور کافی چیز چاروں کو سرو کر ڈالی. حمان اور ایمل کا ایک دوسرے سے نرم رویہ اور آنکھوں کی جسارتیں دیکھ کر نہ صرف شان سے دل تک پرسکون تھی بلکہ عالی صاحب کی تو باقاعدہ صلح صفائی پر شرارتی رگ پھڑک اٹھی تھی. آج رات ایمل اور حمان کا فیصل اور مانیہ کی طرف ڈنر تھا اور سٹے تھا، اور حمان نے اسے فائنلی قائل کر لیا تھا کہ وہ انہیں معاف کرے، کیونکہ کل تو ویسے بھی ایمل کے لیے اسپیشل ڈے تھا. یہ الگ بات تھی کہ وہ کل کا دن اپنے بجائے حمان کے لیے اسپیشل بنانے کا فیصلہ لے چکی تھی. علی بھیا آپ لڑائی کروا کے دم لیں گے. ایمل بھی جواب میں خاصا شریر ہوئی. حمان اور شانزے تو تھے ہی شریف، سو معصومانہ سی ہنسی میں ہی گم رہے. ارے نہیں یار، اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے یوں ہی خوش اور سکھ بنائے جیسے میرے لیے میری شانزے. محبت کے بنا زندگی کچھ نہیں، اور تمہارے پاس تو ہے بھی حمان افندی جس سے کسی کو کبھی بھی بنا سوچے انس ہو جائے. علی نے ایک طرف جذباتیت سے ساتھ بیٹھی شانزے کا ہاتھ تھاما اور رشک سے ایمل کو اپنے یار کی خصوصیت بتائی، اور حمان تو اس تعریف پہ بھی صاف بے چین لگا. ایمل نے رخ موڑ کر اپنے دل کے قرار کو دیکھا. اس کو لگا واقعی یہ شخص بالکل علی بھیا کی بتائی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے. آمین. اور آپ کے پاس بھی شانزے ہے مسٹر ہسبینڈ جس سے آپ کو روز محبت ہو سکتی، وہ بھی رنگ برنگی. ان 2 لو برڈز کو ایک دوسرے کی سمت چاہ سے دیکھتا پا کر شانزے نے ہی محفل لوٹ لی اور نہ صرف ان کی توجہ اپنی سمت مبذول کی بلکہ اس بات پر علی صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کر اترائے اور ان چاروں کے چہروں پر ایک جیسی دل فریب مسکان اتری. دوسری سمت کورٹ ہیئرنگ شروع ہو چکی تھی. تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اپنے اختتامی فیصلے کو لینے پر مجبور ہو گئی ہے.
قانون کے رکھوالوں میں اگر افضل رونگی جیسے ناسور یوں ہی شامل رہے تو مجھے ڈر ہے عنقریب جس طرح لوگوں کا انسانیت سے بھروسہ اٹھا ہے ویسے قانون کے اس شعبے سے بھی اٹھ جائے گا۔ اس معاملے کے صدر باب کے لیے اور آئندہ افضل جیسے گندے انسانوں سے قانون کے شعبے کو بچانے کے لیے تمام بھرتیاں صرف میرٹ پر ہوں گی اور ہر افسر کا 3 ماہ بعد ایک ذہنی اور جسمانی چیک اپ ہوگا تاکہ اس کی گندگی کا پردہ بر وقت چاک ہو سکے۔ آج قانون کے رکھوالوں کی فتح تھی۔ عدالت نے اپنی 12 بڑھائی مدت کے بعد اختتامی فیصلہ دینے کا سوچ لیا تھا۔ اکبر ساجد DIG اور کئی معززین آج اس عدالت کا حصہ تھے۔ رشید ڈھوسلا کے تمام جرائم اور اس کا اب تک کا سارا گند سامنے آ چکا ہے اور اس وقت مفرور مجرم ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں چھپا ہے، لہٰذا عدالت آج اس کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ اسے پھانسی کی سزا سناتی ہے اور اپنے لوگوں کو حکم کرتی ہے کہ اسے فوری ڈھونڈا جائے اور اگر کسی ہنگامی صورت میں وہ پولیس یا کسی اہلکار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے وہیں مار دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اکبر کے چہرے کی خوشی آج ان کے ہر زخم کا مداوا کرتی دکھائی دی تھی۔ آخرکار ان کی ساری کوششیں رنگ لائیں، ان کی جیت پر جلال اور نور بھی مسکرا اٹھے۔ وہ دونوں بھی آج ان کی جیت کو 4 چاند لگانے موجود تھے۔ نور تو گواہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت مفرور کڈنیپر شانی کو بھی جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم سناتی ہے۔ اس کی سزا بھی اس کی گرفتاری کے بعد بڑھائی جائے گی۔ ان تمام حالات و واقعات کے بعد IG صاحب کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے سچے آفیسرز کے ساتھ تعاون کی فضا قائم رکھیں۔ اکبر ودود نے ان تمام معاملات کو جس طرح قانونی طور پر معاملہ فہمی سے سلجھایا ہے وہ یقیناً قابل داد ہے۔ قانون کے محکمے میں جب تک آپ جیسے قابل افراد موجود ہیں ظلم اور بربریت کا یوں ہی خاتمہ ممکن ہوتا رہے گا۔ شاکر اور عالم کو اس سارے کیس میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عدالت کی کارروائی مکمل ہوئی۔ جج صاحبین نے اپنا فیصلہ سنا کر اجازت طلب کی۔ DIG صاحب بھی اب آج آنکھوں میں غرور لیے اکبر ودود کے کندھے مضبوطی سے تھام کر شاباش دے چکے تھے۔ محکمے کے افراد اب رشید ڈھوسلا کی تلاش مزید تیز کر چکے تھے۔ اب اس مردود کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ آج کی رات تو جیت کی رات تھی۔ جلال نے ان 2 کو سیدھا گھر ہی روانہ کیا اور خود بھی وہ آج بہت خوش اور مطمئن تھے۔ اکبر اور نور کا پلان اب گھر کا ہی تھا۔ تمام دوریوں کو ختم کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ کل ٹھیک شام 4 بجے ہم پلان پر عمل کریں گے۔ ایمل کو اغوا کر کے سیدھا اڈے پر لانا ہے تم سب نے۔ کوئی غلطی نہ ہو۔ کل کی رات اس آفت کے لیے ایک سرپرائز نائٹ ہوگی۔ شانی کو فیصلے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ کمینگی کی ہر حد پھلانگ کر ایمل کے اغوا کا حکم اپنے کالے اور بھدے مسٹنڈوں کو دیے، ساتھ میں اپنے ساتھی کو خباثت سے آنکھ بھی مار چکا تھا۔ 4 بجے وہ یونی سے واپس آتی ہے۔ ممکن ہے وہ ہمیں پہلے بھی مل جائے۔ یہ کام بہت صفائی سے ہونا چاہیے اور ایک بات اس کی آج کل مکمل سیکیورٹی کی گئی ہے۔ تم لوگوں نے سب کی آنکھوں میں بیک وقت دھول جھونکنی ہے۔ مجھے وہ لڑکی کل کی رات رنگین کرنے کو ہر صورت درکار ہے۔ بہت کھا لیے جوتے، اب ذرا عیش کا وقت ہے۔ اپنے گندے اور غلیظ ارادے کو نہ جانے اب یہ کمینہ کس طرح تکمیل پہنچانے والا تھا، مگر جو بھی تھا ایمل سخت خطرے کے دہانے پر آ کھڑی تھی۔ شانی کے تمام آدمی فرما برداری سے سر ہلا کر پلان کے کامیاب ہونے پر شانی کو یقین دلا چکے تھے۔ کل ایک نئی قیامت برپا ہونے کو تھی۔ سب کے چہروں کی خباثت میں کئی گنا اضافہ ہوا جب سب بے ڈھنگے کہکہوں میں جا لپٹے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ دونوں کو کچھ زیادہ سزا دی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ دونوں کا واحد اثاثہ ہوں، لیکن میں اپنی جگہ درست تھی۔ آپ دونوں نے تب واقعی میرے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ کھانے کے دوران ان چاروں کے بیچ حسب منشا سی خاموشی حائل رہی تھی، مگر آخرکار وقت آ گیا تھا کہ ایمل ان 2 کی اذیت میں کمی کا پروانہ ان کو تھما دیتی۔ وہ بابا کے ساتھ بیٹھی تھی اور فیصل کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کا سایہ تھا۔ ایمل کا ہاتھ وہ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جہاں اعتماد اب پہلے سے مزید بڑھ چکا تھا۔ مانیہ دوسری طرف حمان کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ بھی ایمل کی سمت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کی پچھلے 1 ہفتے سے ناساز طبیعت کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ ڈاکٹرز کے بقول فیصل لغاری سخت ذہنی دباؤ میں تھے اور ان کا یہ ذہنی دباؤ آج ایمل ہٹانے آئی تھی۔ ہمیں معاف کر دو ہر زیادتی کے لیے۔ ہم نے نہ صرف تمہاری ایمان کا سوچا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بعد ہماری ایمل کہیں دربدر ہو۔ ایمل کے ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ اپنی ہتھیلی اس کے گال سے لگا کر سچائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ مانیہ کی آنکھوں میں بھی اس وقت تکلیف سی تھی، مگر حمان کی وعدہ نبھانے کی بات پر دونوں کا دل ایمل کے لیے مزید پرسکون ہو چکا تھا۔ حمان نے ایک نگاہ ایمل پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بنا ہرائے مجھے میرا سارا سکون واپس کرنے کا بہت شکریہ۔ پھر بھی آپ جانتے تھے کہ میں مصلحت کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتی اور آپ 2 کو میری سائیڈ لینی چاہیے تھی اصولاً۔ تب مجھے واقعی بہت تکلیف دی آپ دونوں نے، مگر یہ سوچ کر آپ دونوں نے میرا حقیقی کوئی نقصان نہیں کیا، میں اپنی ناراضگی ختم کر رہی ہوں۔
एमल के लहजे में अनकही सी खलिश आज भी थी। जो मोहब्बत और यकीन वो उन दो से चाहती थी, जो भरोसा उसकी अलग थलग जात को दरकार था, वो उसे हमान से मिला था। दिल को मुतमईन करने की कोशिश में मुब्तला एमल अपनी जगह सच्ची और खरी थी। उसका अंदाजा अब मानिया और फैसल को भी था। तुम हमारी जान से बढ़कर हो एमल, मुझे खुशी है तुमने हमें माफ कर दिया। अभी भी तुम मोहम सी खफा हो, जो तुम्हारा हक है। तुम हमेशा दुरुस्त थी, मगर वक्त के तकाजे भी निभाने अहम थे। हमान ने ना सिर्फ हमें एमल लौटा दी है, बल्कि उसने मेरे और मानिया के लिए फैसले की लाज भी निभाई है। अब की बार मानिया ने उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठते हुए एमल को गले लगाया। हमान की नजरें एमल के दिल पर आसूदगी बहम पहुंचाती मुस्कुराई। हकीकत यही थी कि एमल के लिए अब इस दुनिया में सबसे अव्वल हमान अफंदी था। मम्मा और बाबा से नाराज रहकर वो जितना तड़पी थी, उसका गवाह हमान अफंदी था। यहाँ भी उसने एमल का पर्दा रखा, और एमल जहाँ कमजोर होने लगती, वो उसे बिना कहे बता देता कि वो उसके साथ उसकी हिम्मत बनने को हमेशा मौजूद है। मैं आप दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए कभी भी परेशान मत हुआ करें, क्योंकि आपके सौंपे हमान को मैंने ठोक ठाक कर अपने म्यार के मुताबिक कर लिया है। एंड आई एम सॉरी आप दोनों से। एमल की आंखें हमान की आंखों से मिली, और मोहब्बत की हल्की फुल्की फुहार और शरारत पर उन चारों के चेहरों पर हंसी खिल उठी। मानिया का दिल तो पल पल अल्लाह का शुक्रगुजार था, जिसने उनकी एमल के लिए हमान वाली दुआ को ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि एमल की सारी जिंदगी संवार दी। वो दोनों के गले लगकर सारे शिकवे मिटा गई। पिछले कई दिनों की अजियत यकलख्त छट गई थी। ठीक 12 बजने पर फैसल ने सरप्राइज केक कटिंग सेरेमनी की, जिसमें वो चारों आज एज अ फैमिली शरीक हुए। हमेशा की तरह एमल की बर्थडे वो दोनों 12 बजे ही मनाया करते थे। एमल की आंखें तो कल के हसीन दिन की मुंतजिर थीं, जब वो हमान को उसका असल मुकाम देने वाली थी। काफी देर वो चारों ही उस रात की दिलकशी मनाते रहे थे। वो अब सुबह ही जाने वाले थे। हमान कमरे में आए तो एमल को ड्रेसिंग के पास खड़ा बालों में ब्रश करते हुए किसी गहरी सोच में डूबा पाए उसके करीब पहुंचा। हैप्पी बर्थडे मिसिज हमान अफंदी। मेरी दुआ है तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, तुम्हारे होंठों पर सजते कहकहों में कमी ना आए, तुम्हारे दिल के सुकून को किसी की नजर ना लगे। हमान के अल्फाज और मोहब्बत में डूबी विश भी उसे सबसे अजीज थी। तभी तो वो हमान को देखकर पूरी सच्चाई से इतराती मुस्कुराई थी। एक और दुआ चाहिए मुझे। अपने गिर्द हमान की पकड़ मजबूत होती महसूस किए वो उसके चेहरे की जानिब मुड़ी, और वो खुशगवार से तजस्सुस में उसके गाल पर लब रखे मतवज्जा हुआ। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं, फिर भी कहो। हमान ने लबो लहजे में मान भरे कहा। वो अब संजीदा हुए हमान के रूबरू हुई। ये दुआ कि जिस तरह हमान ने एमल को हारने नहीं दिया, बिल्कुल वैसे एमल भी कभी हमान को हारने न दे। एमल के चेहरे पर लिखी चाहत हमान को भी आज इतराने पर उकसा रही थी। वो उसकी इस ख्वाहिश पर कितनी ही देर उसके चेहरे की बेकरारी देखकर अपनी धड़कन बढ़ाता रहा। मैं तुम्हारे लिए कभी हार भी गया तो मुझे कबूल होगा। मैंने अपनी हार और जीत का फैसला अल्लाह पर छोड़कर ही तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया था, और वैसे भी मोहब्बत करने वालों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए हमान अफंदी का दिल हमेशा आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारी जीत की दुआ करता रहेगा। तुम जीतोगी और यही मेरी भी जीत होगी। हमान की सांसें जितनी तरोताजा थी, उतना सच्चा और शफाफ उसका एक एक लफ्ज था, जिसने एमल को अपने शहर में जकड़ लिया था। तुम कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द को बदसूरत औरत से तो मोहब्बत हो सकती है, मगर बदजुबान से नहीं। एमल की पलकें न जाने क्यों इस बात पर बोझल हुई, और हमान उनका बोझलपन हटाने को बारी बारी उन पर लब रखे उसकी बंद आंखों को धीरे से खुलने का खूब दिल अफरोज मंजर देखता मुस्कुराया। वो सरापा सवाल थी। हाँ, ये तो मैंने कभी सुना है, पर जरूरी नहीं मुझे किसी ऐसे लम्हे मोहब्बत हुई हो जब तुम मुझ पर चिल्ला रही थी। मोहब्बत तो किसी एक पल जकड़े जा चुके अंग अंग में सेकंडों के अंदर सरायत करता जज्बा है। हो सकता है ये पल किसी नाजुक लम्हे में आया हो, जब मेरी आंखें एमल की सफाक आंखों के बजाय उसके नाजुक और अनमोल दिल से जा मिली हों, और मेरा दिल धड़क उठा हो। किसी बेइख्तियार लम्हे में मेरे जज्बों की सारी तपश तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे नाम हो गई हो। तुम मुतमईन हो क्या कि एमल तुम्हारी जिंदगी में है? एमल का चेहरा मुतगैर और उसकी सांस का रब्त गैर हमवार था। हमान ने उसका चेहरा छुए मबहम सी स्माइल दी। बहुत कुछ था इस चुपचाप से इजहार में। हमान उसे खुद में हलोल कर लेना चाहता था, मगर वह जवाब की मतलाशी थी। मुतमईन तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं तो हवाओं में हूँ। मुझे मोहब्बत हुई, वो भी तुमसे। ये मेरे लिए शर्फ है। दीवाना हो तुम्हारा, और दीवाने को लेकर इतनी बेयकीन सी क्यों हो एमल? जो गुजर गया उसे गुजरा रहने दो। तुम अव्वल हो, मेरे सारे एहसासात और जज्बात की इकलौती हकदार हो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें बेचैन कर रहा है? हमान कुछ देर उसे रिलैक्स करता अपनी बात मुकम्मल किए उसका चेहरा पकड़े रूबरू हुआ।
اس کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے ہٹائے، اس کی الجھی سی آنکھوں میں جھانکے ہوئے بولا، مگر وہ بس حمان کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اگر مجھے بھی تم سے محبت ہوگی تو کیا تم ایسے ہی رہو گے؟ مغرور تو نہیں ہو جاؤ گے؟ حمان جو نہ جانے ایمل کی خاموشی پر کس قدر پریشان اور فکر مند ہوا کھڑا تھا، مگر جب ایمل کے ہونٹوں سے نکلے اس سوال نے حمان کی سماعت تک رسائی پائی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شدید ہنسا۔ پاگل لڑکی ابھی بھی سمجھ رہی تھی کہ حمان کو اس کی محبت کا علم نہیں۔ حمان کو اس وقت ایمل نہایت معصوم لگی۔ میں تو مزید دیوانہ ہو جاؤں گا تمہارا، غرور تو ہوگا مگر دنیا کے لیے، اور اترا کر کہوں گا، دیکھو سب، میں بھی محبت بن گیا۔ تمہیں یہ ڈر نکال دینا چاہیے کہ حمان تم پر حاکمیت کا سوچ بھی سکتا ہے۔ بس اب تمہارے چہرے پر اداسی نہیں چاہتا۔ اپنے اس دن کو اپنے لیے مسکان سے بھرپور رہنے دو۔ بائی دا وے، آئی ہیو سم تھنگ فار یو۔ ایمل کی رضامند سی مسکان دیکھنے کے بعد وہ چمک آنکھوں میں لیے اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکالتے مسکرایا، اور ایمل نے بےتابی سے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہے؟ ایمل نے اب مسکراتے ہوئے پوچھا، اور حمان شریر ہوئے اپنے ہاتھ کو پھر سے اس کی کمر پر لے جا کر دوسرے کو بھی پیچھے باندھے اسے قید کیے بے حد قریب ہوا۔ پہلے یہ بتاؤ کتنے سال کی ہو گئی ہو، مجھے بھی تو پتا چلے میری یہ حسینہ کتنے برس جی چکی ہے۔ حمان کی شرارت میں بھی پیار تھا۔ ایمل نے زیر لب ہنسی دبائے اپنے دونوں بازو حمان کی گردن میں ڈال کر باندھی۔ 25۔ ویسے لڑکیوں سے عمر نہیں پوچھتے، پر میں نے مہربانی کر کے بتا دیا، احسان مانو۔ وہ اپنی ترنگ میں لوٹ آئی اور حمان کا دل پرسکون ہوا۔ وہ اسے ایسے ہی بھاتی تھی۔ بہت نرمی سے وہ اس کی مسکراہٹ چراتا ہوا کچھ پل بعد روبرو ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے منی باکس کو اوپن کیے، خالی باکس ڈریسنگ پر رکھے۔ ایمل کے نازک ہاتھ کو پکڑ کر وہ پیاری سی پنک ڈائمنڈ والی رنگ نرمی سے نہ صرف اسے پہنائی، بلکہ جس طرح وہ اس کے ہاتھ پر سجی تھی، حمان نے اس کے ہاتھ کی پشت چومی۔ ایمل کے چہرے کی ہر اداسی ہٹ گئی۔ وہ رنگ یہی لگا ایمل کے لیے ہی بنی ہے۔ بہت خوبصورت ہے۔ تھینک یو حمان۔ ایمل نے اپنے دوسرے ہاتھ سے رنگ کو چھوا اور اس تھینکس پر حمان اسے پھر سے جکڑ کر قریب ہوا۔ جب نام لیتی ہو تو ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہے میری۔ یہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ You deserve every beautiful thing of this world. I love you. حمان کے لفظوں کی سچائی ایمل سے بھی ہوش کا تقاضا لے چکی تھی۔ اس کا جواب ایمل کل دینے والی تھی، لہٰذا ابھی مسٹر ہسبینڈ کا تھوڑا امتحان باقی تھا۔ اس کا جواب کل دوں؟ حمان کی بڑھتی بے باک شدتوں کو محسوس کرتی وہ کچھ فاصلہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ حمان نے جی جان سے ہاں کہی اور ایمل نے منقطع ہوتی دل فریب لمس کی روانی خود ہی جوڑ دی۔